لیکن آج ہم لوگ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا، 3 ٹائم کا کھانا دیا، اللہ نے تن بھر کے کپڑا دیا، مکان دیا، سب دیا، لیکن افسوس سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا اور حضور ہی سے ہم بغاوت کرنے لگ گئے، حضور ہی کو بھول گئے، ہم حضور کو فراموش کر گئے۔ جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، اس رسول کو ہم نے بھلا دیا، گانوں میں بھلا دیا، غزلوں میں بھلا دیا، گناہوں میں بھلا دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان جوان زنا کے اڈے پر ہے تو وہ کسی کو کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ اگر آج مسلمان شراب پی رہا ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، وہ رسول اللہ کے دل پہ نشتر لگا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکوا رہا ہے تو وہ کسی کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ اور آج بھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں مسلمانوں، آج بھی اپنے نبی سے معافی مانگ لو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اتنا عہد کر لو کہ میں کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یاد رکھنا یہ گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر تم جوا کھیلتے ہو، اگر تم شراب پیتے ہو، اگر تم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو، اگر تم معاذ اللہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتے ہو، اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو، اگر معاذ اللہ تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو، تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو، فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو، یاد رکھنا آپ کے ابا کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی امی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کے بھائی بہن کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں۔ جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے عزیز، جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر حضور کا تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے لیے عذاب اور وعید ہے۔ تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو، اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ امت عزت کیسے پائے گی، یہ امت وقار کیسے پائے گی، یہ امت شان و شوکت کیسے پائے گی؟ میرے عزیز، آج آپ کہتے ہو نا کہ لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک بات توجہ کرنا، بات مکمل کرتا ہوں، ایک بات، لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ٹھیک؟ کیوں کٹ رہے ہیں؟ آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے احد کے میدان میں چند صحابہ کو کہا تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا، جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا۔ توجہ کرنا، جو سمجھدار جوان ہے ان کی میں توجہ چاہتا ہوں، جو دھینگا مستی کرنے میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعی سن کر کچھ سیکھنے اور عمل کرنے آئے ہیں ان کی خاص توجہ۔ میں کہتا ہوں تقریریں 2 گھنٹے